السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو پاکستان اور دنیا کی کئی حصوں میں ایک سیریس ہیلتھ ایشو بن چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی فیور کی۔ یہ کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے اور ایسے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب ہم جانیں گے بالکل سمپل اور سادہ الفاظ میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈینگی فیور کیا ہے۔ ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وائرس کا نام ہے ڈینگی وائرس، اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے فلیو وائرس، جو کہ فلیوائریڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وائرس ہماری باڈی تک پہنچتا کیسے ہے۔ تو یہ وائرس ایک محسوس مچھر کے ذریعے ہماری باڈی تک پہنچتا ہے، اور اس مچھر کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی۔ یہ مچھر دوسرے مچھروں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس سائنٹیفک ٹرم میں ویکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ویکٹر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتی ہے۔ انفیکٹڈ ہیومن یعنی ایک ایسا انسان جس کے خون میں ڈینگی وائرس موجود ہو، اور جب ایک فیمیل ایڈیز ایجپٹائی مچھر اس انفیکٹڈ ہیومن کو کاٹتی ہے تو وائرس مچھر کے باڈی میں داخل ہوتا ہے۔ مچھر کے اندر وائرس میچور ہو جاتا ہے اور پھر سلیوری گلینڈ یعنی تھوک کی گلینڈ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس میں عام طور پر 8 سے 12 دن لگ جاتے ہیں۔ اب جب یہی انفیکٹڈ مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتی ہے تو اس تھوک یعنی سلیوا کے ذریعے اس انسان کے خون میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس طرح وائرس کا سائیکل چلتا ہے اور بیماری پھیلتی رہتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ایڈیز ایجپٹائی مچھر کو ہم کس طرح پہچانیں گے۔ تو ایڈیز ایجپٹائی مچھر کے باڈی پر وائٹ سٹریپ ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے ٹائیگر مسکیٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ مچھر زیادہ تر دن کے وقت صبح یا شام کے وقت کاٹتا ہے، جبکہ دوسرے مچھر رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ صاف اور رکے ہوئے پانی میں، جیسے کولرز، پھولوں کے گملوں، پرانے ٹائرز اور پانی کے ٹنکوں میں انڈے دیتے ہیں۔ اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے پھیلتا ہے، تو آئیے اس کے علامات پر بات کرتے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ ایک نارمل فلو جیسے لگ سکتا ہے۔ یوزلی ڈینگی کے سمٹم مچھر کے کاٹنے کے 4 سے 10 دن بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے کامن سمٹم ہے اچانک تیز بخار ہونا، جو 104 فارنہائٹ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ اسے بریک بون فیور بھی کہتے ہیں، کیونکہ جسم، جوڑوں اور ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سر درد اور آنکھوں کے پیچھے درد بھی ہوتا ہے۔ نازیہ یعنی متلی اور الٹیاں بھی ہو سکتی ہے۔ جسم پر سرخ دانے نکل سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان علامات کو لے کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، بٹ کچھ کیسز میں جب باڈی سے بخار اتر رہا ہو تو حالات بگڑ سکتی ہے۔ اس سٹیج کو سیویئر ڈینگی کہتے ہیں، اور اس میں کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد، الٹیاں، ناک اور مسوڑھے سے خون آنا شامل ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو فوراً ہسپتال لے کر جانا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں۔ تو ڈینگی کا کوئی اسپیسیفک علاج یا ویکسین نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ سپورٹیو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بیماری سے نہیں، اس کے سمٹم سے یعنی علامات سے لڑتے ہیں۔ ریسٹ یعنی آرام بہت ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ لیکوئڈ پینی چاہیے، جیسے پانی، جوس، ORS یعنی اورل ریہائیڈریشن سالٹ۔ اسے ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ الٹیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فلوئڈ لاس ہوتا ہے۔ صرف پیراسیٹامول استعمال کریں، ایسپرین اور آئبوپروفین یوز نہ کریں، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے بچیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس پر عمل کریں۔ اب جانتے ہیں کہ کون سے لوگ زیادہ خطرے میں ہیں۔ بچوں اور بزرگوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، جیسے ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر یا کڈنی ایشوز، تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے ضروری بات، اگر کسی کو ایک بار ڈینگی ہو چکا ہے اور دوبارہ ہو جائے تو سیویئر ڈینگی کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر کہ اسے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ڈینگی سے بچنے کا ایک ہی ایفیکٹو طریقہ ہے
کہ مچھر کی افزائش کو روکنا اور خود کو اس کے کاٹنے سے بچانا۔ گھر کے اندر یا باہر کہیں بھی پانی کو کڑا نہ ہونے دے۔ رکے ہوئے پانی میں مچھر انڈے دیتے ہیں۔ کولرز، گملوں اور پانی کے ٹنکوں کو ریگولرلی صاف کریں۔ مسکیٹو نیٹ یعنی مچھردانی کا استعمال لازمی کریں۔ دن کے وقت بھی پوری آستینوں والی شرٹ اور ٹراؤزر پہنیں۔ مچھر سے بچنے کے لیے سپرے، لوشنز اور کوئلز کا استعمال کریں۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگائیں۔ صرف اپنے گھر کی صفائی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوس میں بھی اویئرنیس یعنی آگاہی پھیلائیں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی اور کمیونٹی کو بھی ڈینگی سے بچا سکتے ہیں۔ ڈینگی ایک سیریس ایشو ضرور ہے، but it is manageable with proper information and preventive measures. Stay safe, stay healthy, and let's work together to fight this disease. Thank you very much, and Allah Hafiz.